یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو انشاءاللہ ہندوستان کے حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ دوسرا جو ہے نیک والا کام کرے، دوسرا جو ہے نماز کی پابندی کرے، دوسرا اچھا رہے، اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ جیسے کہ اس وقت ہندوستان کے جو حالات ہیں، اس حالات پر جتنے بھی آدمی سے سوال کیا جاتا ہے، جتنے بھی لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے، تو ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ جو حکومت پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بدل دیا جائے۔ موجودہ جو حکومت، جو ہمارے پردھان منتری جی ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، ان کو بدل دینا چاہیے، ان کی جگہ پہ کسی دوسرے کو لانا چاہیے۔ ایک انٹرویو میں ایک سکھ جو ہے یہ کہہ رہا تھا کہ پردھان منتری جو ہیں ابھی اس وقت، ان کو ہٹا کے اسدالدین اویسی صاحب کو بیٹھا دیا جائے، ان کو پردھان منتری بنا دیا جائے۔ تو لوگ حکومت کو بدلنے کی اس میں لگے ہوئے ہیں۔ کس کو بدلنے میں؟ حکومت کو بدلنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جبکہ قرآن سورہ آل عمران میں کیا کہہ رہا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پہلے ہم اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد بتلاتے ہیں، پھر ترجمہ کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ غزوہ احزاب، جو ہوتے ہیں مار پیٹ کفار و مشرکین میں، اور ادھر سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، تو اس وقت جو ہے تمام صحابہ خندق جو ہے کھود رہے تھے، جو گڈھا جس کو کہتے ہیں اس کے لیے۔ تو جب کھود رہے تھے تو اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے کہ عنقریب ہم جو ہے روم اور فارس پر جو ہماری حکومت ہوگی، ہم مسلمان اس پر قابض ہوگا، بہت ساری باتیں کہہ رہے تھے۔ تو یہ بات سن کے جو ہے کفار و مشرکین جو ہے مذاق اڑائے، مذاق بنانے لگے، ہنسنے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ دیکھو آگے آ جائیے، کوئی بات نہیں ہے، کہیں بیٹھ جائیے، اور یہ کہنے لگے کہ دیکھو محمد اور ان کے صحابہ جو ہے اپنے بچانے کے لیے اپنے آپ کو خندق کھود رہے ہیں، اور کئی دنوں سے جو ہے فاقے پڑ چکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے سامان بھی نہیں ہے، اتنے صحابہ بھی نہیں ہیں، اور یہ دیکھو محمد کیا باتیں کر رہا ہے کہ ہم جو ہے حکومت کریں گے، مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ تو کفار مشرکین کیا ہیں؟ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ قل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، مالک الملک، اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے۔ کیا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت بادشاہت دیتا ہے، اور تؤتی الملک من تشاء، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء، عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وتذل من تشاء، ذلت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیدک الخیر، ہر اور بری چیز جو ہے آپ کے ہی حصے ہے، ہر خیر جو ہے آپ کے ہی ہاتھوں سے ہے۔ اور آگے قرآن نے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ سمجھیے کہ ہم ہندوستان کے جو حالات اتنے خراب ہیں، ایسے حالات میں ہم کس کو بدلیں؟ آپ کے دماغ میں کس کو بدلنے کا خیال آ رہا ہے؟ اپنے آپ کو بدلنے کا خیال آ رہا ہے۔ ہمارا جو یہ خیال جو قرآن و حدیث کے مطابق آ رہا ہے، اور مسلمانوں کو جو یہ کہا جا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ بھائی اپنے آپ کو بدلیے۔ اس لیے کہ غالب نے کہا تھا
کہ ہم عمر بھر یوں ہی غلطی کرتے رہے. کیا ہے؟ ہم یوں ہی عمر بھر ساری زندگی غلطی کرتے رہے. ہم جو ہے چہرے پر دھول تھی اور ہم آئینہ صاف کرتے رہے. کیا ہے؟ چہرہ ہمارا اتنا گندا ہے, ہمارا اعمال اتنا خراب ہے, چلے ہیں حالات کو بدلنے کے لیے, حکومت کو بدلنے کے لیے. ہم اپنے چہرے کو نہیں دیکھنے کہ ہمارے چہرے پر گندگی ہے, ہم چلے ہیں آئینہ کو صاف کرنے. تو آپ ساری زندگی آئینہ صاف کرتے رہیے گا, کچھ نہیں ہونے والا ہے, آپ کا چہرہ صاف ہونے والا نہیں ہے. کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں, سمندر اور زمین پر جو برائیاں جو پھیلی ہوئی ہیں, جو تمہارے اوپر جو مصیبتیں جو آ رہی ہیں, تو بما کسبت ایدی الناس, یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے ہے کہ نہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں, 5 وقت کے جو ہے اذان ہو رہی ہے, باہر گھوم رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, ایمان والے ہیں. اپنے زمین کی وراثت میں سے جو ہے بہنوں کا حصہ نکال دیتے ہیں, بیٹوں کا حصہ نکال دیتے ہیں, اس کو دیتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایمان والے ہیں, مومن ہیں, اور شراب پی رہے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ایمان والے ہیں, مومن ہیں, تازہ داری کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے ہیں, مومن ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ سارا اعمال, برے اعمال تو ہم خود کر رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, یہ حالات ہمارے اوپر آ رہا ہے. ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہ رہے ہیں, ہم سوچ رہے ہیں کہ حکومت بدل دے. احتجاج کریں, جلوس نکالیں, روڈ کو جام کریں, بہت ساری چیزوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ہندوستان کے سامان کو جو ہے, چیزوں کو جو ہے, سرکاری سامانوں کو نقصان پہنچائیں. تو ان سب چیزوں سے نہ حالات بدلیں گے, نہ حکومت آپ بدل سکتے ہیں. اس لیے کہ قرآن یہاں صاف صاف کہہ رہا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں جس کو چاہتا ہوں حکومت دیتا ہوں, میں جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں, یہ میری ذمہ داری ہے. تو پھر ہم کیسے حالات کو بدلیں؟ حکومت کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہمارے حق میں تو وہ ہے ہی نہیں ہے, خاص طور سے ہندوستان میں تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ یہاں پر جو ہے EVM مشین ہے, یہاں تو آپ جو ہے جان بوجھ کے بھی ووٹ نہیں دیجیے گا, جس کو تو وہی جیت جاتا ہے کہ نہیں؟ تو ہندوستان میں تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. جیسے کہ پچھلے دنوں جو ہے ترکی کے اندر الیکشن ہو رہا تھا صدر کا, تو کیا بولتے ہیں رجب طیب اردوغان, اس کے ساتھ 3-4 اور لوگ بھی ان کے مقابلے میں تھے. تو جب ووٹنگ ہو رہی تھی, تو جب گنتی ہو رہا تھا, تو پہلے دن جو ہے طیب اردوغان جو ہے پیچھے چل رہا تھا. تو لوگ مایوس ہو گئے کہ جو ہے طیب اردوغان جو ہے ہارنے کے اس میں کگار پہ ہے. تو پھر کہا گیا کہ جب شام ہو گئی تو کہا گیا کہ اس اگلا جو گنتی جو ہے اگلے دن یا کسی اور تاریخ میں ہوگی. جب دوسرا دن جو گنتی ہونا شروع ہوا تو پتہ چلا کہ رجب طیب اردوغان جو ہے جیت گئے. کیا ہوئے؟ تو کیا ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے.